اس کتاب کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید و قرات کے ساتھ تلاوت کیا جائے، اسے ایسے پڑھا جائے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، کہ وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اگرچہ ہم اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی حسب توفیق کوشش کی جائے کہ اس کی تلاوت اس طرح سے کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اپنی نیت کو پاک اور صاف کرتے ہوئے اس کتاب کے حلال کو حلال اور اس کتاب کے حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت ایسی کی جائے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ دیکھیں، اگر ماں کو بچے کے نقلی رونے پر ترس آ سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اسے کیوں رحم نہیں آئے گا؟ یقیناً وہ رب بھی بندے کے اوپر رحم کرے گا۔ اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کیفیت پیدا ہو، اس کی تلاوت کرتے ہوئے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور جب اس کی تلاوت کی جائے تو پروفیسر بن کے، تجزیہ کار بن کے، سائنسدان بن کے اس کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ قرآن پاک کے ایک ادنے سے طالب علم بن کے اس کی تلاوت کی جائے، اور راہ حق کے ایسے مسافر بن کے اس کی تلاوت کرو کہ وہ مسافر جسے منزل کا بھی یقین ہو، راستہ بھی اس کے سامنے ہو، صرف منزل تک پہنچنے کے لیے وہ راستے کے آداب سیکھنا چاہتا ہو، اس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے کریں گے، دیکھیں پھر ہمارے دل کی ظلمتیں کیسے نور میں تبدیل ہوتی ہیں، ہمارے دل کے بند تالے کیسے کھلتے ہیں، اللہ رب العزت کس طرح ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ اس کی تلاوت کا، قرآن پاک کا ہم پر، ہر مسلمان پر دوسرا حق ہے۔ یہ اس کتاب کا ہم سے دوسرا تقاضا ہے۔ اس کتاب کا ہر مسلمان سے تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کلام کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر اور تفکر کرنا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اگرچہ قرآن پاک کی گہرائی لامحدود ہے اور لامتناہی ہے، لیکن پھر بھی حسب توفیق اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر اور تفکر کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اپنی ذات کو صرف 10 نیکیوں تک محدود نہ رکھو، بلکہ اس میں غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرو۔ جس طرح علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن پاک میں اس طرح سے غور و فکر کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کا ہر مسلمان پر تیسرا حق۔ اور قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، قرآن پاک کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا، اپنی مرضی کو قرآن پاک کی مرضی کے مطابق، قرآن پاک کی رائے کے مطابق ڈھال لینا۔ ہماری معیشت میں قرآن ہو، ہماری معاشرت میں قرآن ہو، ہمارے دکھ سکھ میں قرآن ہو، حتیٰ کہ ہماری انفرادی زندگی سے لے کر ہماری اجتماعی زندگی تک ہمارے ہر فیصلے میں قرآن ہو، ہماری عدلیہ میں قرآن ہو، ہماری حکومت کے فیصلے بھی قرآن کے مطابق ہوں۔ یہ ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا۔
اور قرآن پاک کا ہر مسلمان پر پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ قرآن پاک خود پڑھے یا جو لوگ قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کا تعاون کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کی دل جوئی کریں، یہ قرآن پاک کا ہر مسلمان کے اوپر پانچواں حق ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں قرآن پاک کو رکھنے کے لیے اونچی جگہ تو تلاش کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہم اونچی جگہ پر قرآن پاک کو رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسے اٹھا کے پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سال ہر سال قرآن پاک وہیں پر رکھا رہتا ہے، اس کے اوپر مٹی چڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں جب بھی ہم تلاوت کے لیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم اٹھاتے ہیں، پہلے مٹی جھاڑتے ہیں، بعد میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے کئی دنوں سے قرآن پاک بلکہ کئی مہینوں سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی ہوتی۔ حالانکہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، لیکن آج ہم محتاج ہیں۔ جس کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا، لیکن آج ہم تنگ دست ہیں۔ قرآن پاک رکھتے ہوئے بھی ہم تنگ دست ہیں۔ جس کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے وہ پریشان حال نہیں ہوتا، اس کے حالات خراب نہیں ہوتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے آج حالات خراب ہیں۔ صرف یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قرآن پاک رکھتے ہیں لیکن قرآن پاک سے دوری ہے۔ ذرا ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ قرآن پاک کس لیے نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کس لیے نازل فرمایا تھا۔ آج ہم قرآن پاک سے دور ہیں، ہم اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر گھنٹوں کسی دفتر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بے نظیر کا دفتر ہو یا نادرہ کا دفتر ہو، گھنٹوں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن گھنٹہ ڈیڑھ تراویح میں ہم سے قرآن پاک نہیں سنا جاتا۔ یہ ہمارے ایمان کی اور ہماری محبت کی اور قرآن پاک کے ساتھ ہماری نسبت کی حالت ہے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں، دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، صرف ہم نے قرآن پاک کو قسموں کی حد تک اٹھا رکھا ہے۔ اپنی بیٹی کا بیاہ کرنا ہو تو ہم قرآن کے سائے میں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹی کو بیانے سے پہلے اسے قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ یہ ہے حقیقی قرآن پاک کے سائے میں رخصت کرنا۔ آج بھی عہد کر لیں کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے رخ ہماری طرف ہو سکتے ہیں، جس طرح 1450 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ 1450 سال پہلے بھی خدا وہی تھا، قرآن بھی یہی تھا، صرف بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، انسان بدلا ہے، نہ رب بدلا ہے نہ اس کا قرآن بدلا ہے، صرف ہم لوگ ہی بدل گئے ہیں۔ آج اس پرفتن دور میں اور نفسا نفسی کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی، اسے پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔